جی ناظرین، ویلکم بیک پروگرام باران رحمت میں شکیل جاذب آپ کا میزبان آپ کے ساتھ ہے۔ آج کی ہماری اس نشست میں جو موضوع سخن ہے، جو موضوع گفتگو ہے، وہ ہے تکبر اور اس کے برے اثرات۔ تکبر ایک بہت بری عادت ہے۔ جب ہم جتنی برائیوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ان میں سے کچھ برائیاں ایسی ہیں جو براہ راست مخلوق خدا پر جن کا اثر ہوتا ہے اور جن سے مخلوق خدا کی دل آزاری ہوتی ہے، جو مخلوق خدا کی زحمت کا باعث بنتی ہیں اور اس سے مخلوق خدا کی بددعاؤں کا جو ہے وہ بھی ایک وجہ قرار پائی جاتی ہے۔ تو تکبر ان میں ایک ایسی برائی اور ایک ایسی سماجی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بری عادت اور بری خصلت ہے کہ جو انسان کو اس کے بلند مرتبہ سے گرا کر اسے کار مذلت میں لا پھینکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ تکبر کے حوالے سے ہمیں قرآن پاک میں بھی جا بجا اس کی مثالیں ملتی ہیں اور مختلف آیات میں، مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے تکبر کی وجہ سے ہلاک ہوئے، جیسے شداد اور اس کی جنت جو تھی۔ ایک اور جگہ پر بتایا کہ ایک شخص جو ہے جسے اپنے باغ پر بڑا فخر تھا اور اس نے کہا کہ یہ قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگا، جو ہم غالباً سورہ فتح ہے جس میں ہم وہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ دو لوگ ہیں کہ دوسرے نے کہا کہ نہیں میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، تو وہ اس کا جو باغ جس پر اسے فخر تھا وہ آندھی چلی اور وہ سب ختم ہو گیا۔ تو بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی ایسے واقعات کا اشارتاً بھی ذکر کیا ہے جس میں تکبر کرنے والے کا حال بھی بتایا گیا اور پھر اس کا جو انجام ہوا وہ بھی بتایا۔ بالکل، قرآن مجید کے اندر مختلف واقعات ہیں جس کی طرف آپ بات کریں، وہ سورہ القلم کے اندر پایا جاتا ہے واقعہ کہ جو اس کے لوگوں کے والدین تھے، والد جو تھا وہ مال و دولت ہونے کے باوجود اور اتنا بڑا باغ ہونے کے باوجود اس میں تکبر نہیں تھا۔ وہ اس کے رویے یا لوگوں کے ساتھ جو معاملات تھے وہ خیر خواہانہ تھے، جس کے بل بوتے وہ اپنے باغ سے باقاعدہ طور پہ صبح اگر پھل بناتا تو تیار کرتا تو سب سے پہلے وہ فقراء اور نادار لوگوں کا حصہ نکالتا اور پھر یہ ہے کہ وہ باقی منڈی میں لے جاتا اور اپنا کاروبار کرتا۔ تو جب وہ فوت ہوا تو ان کے بچوں نے یہ مشورہ کیا کہ یہ جو ہمارا والد جو ہے اتنی دولت جو ہے وہ فقراء کو دے دیتا ہے، ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم یہ دولت جو ہے وہ صبح صبح جائیں منہ اندھیرے فقراء اور غرباء کے آنے سے پہلے یہ سارا پھل توڑ کے منڈی تک پہنچا دیں گے اور اس سے بڑا نفع اور پروفٹ حاصل کریں گے۔ قرآن مجید نے اس واقعہ کو بیان کیا کہ جب وہ جاتے ہیں صبح سویرے تو منہ اندھیرے جاتے ہیں تو ان کو تو وہ باغ نظر ہی نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہوتا ہے، وہ راکھ بن چکا ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم آ تو گئے لیکن یہ رستے تو وہی ہے لیکن باغ نہیں ہے ہمارا۔ تو وہ پھر یہ اس طرح کے واقعات بے شمار ملتے ہیں اور اس طرح نمرود کا جو واقعہ ہے، فرعون کا جو واقعہ ہے، ان کی ہلاکت کے واقعات ہیں، ان کی قوموں کی ہلاکت۔ انہوں نے کسی نے اپنی فوج کے اور اپنی طاقت پہ اتنا بڑا گھمنڈ کیا کہ حتیٰ کہ یہ تکبر کی جو اقسام ہیں ان کے اندر ایک پہلی قسم تو یہ بنتی ہے کہ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ اپنے آپ کو رب سمجھ لیتا ہے اور خدا سمجھ لیتا ہے، جس طرح انا ربکم الاعلی مطلب ہے باقاعدہ طور پہ جن لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کہ نمرود ہے، فرعون ہے، ان کے یہ دعوے کرنا یہ تکبر کی سب سے بری اور سب سے مذموم قسم بنتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو معاذ اللہ لا کھڑا کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کے ایسے واقعات قرآن مجید میں ملتے ہیں اور رب ذوالجلال نے تو واضح طور پر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی متکبر اور مغرور کو پسند نہیں کرتا۔ اب گویا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ انتہائی ناپسندیدہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ تکبر کی عادت اور خصلت پائی جاتی ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بھی محبوب جو ہے ان مقرب لوگ ان کی لسٹ میں آئیں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں تو پھر انہیں عاجزی اور انکساری کرنا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکرانہ کرنا ہوگا اور لوگوں کے ساتھ جو اپنے کے رویے ہیں، میل ملاپ ہے، وہ ایک عاجزی اور انکساری کی تصویر بننا ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید میں مختلف انداز میں صالحین جو ہے اللہ کے محبوب بندے ان کی صفت رب تعالیٰ نے جو بیان کی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے وہ جو خاص بندے ہیں وہ تو زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، وہ اکڑ کے تو نہیں چلتے، وہ تکبر اور غرور سے تو نہیں چلتے، ان کا تو لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے، جو چال ڈھال ہے، اس کے اندر ہی عاجزی اور انکساری نظر آتی ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک جو لوگ جتنے بھی گزرے ہیں، صالحین ہیں، صوفیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کا کردار معاشرے کے اندر مسلم تھا اور لوگ فیض یاب ہوتے تھے، تو اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ باقاعدہ طور پہ عاجزی اور انکساری کرتے تھے اور اپنے آپ کو تکبر سے کوسوں دور رکھتے تھے۔ اس لیے تکبر تو بہت بڑی ایک بیماری ہے، جو بندے کی باطنی بیماری ہے اور اندر کی مرض ہے، جس کا علاج جو ہے سوا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کے بغیر جو ہے اس کا علاج ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو اپنی نعمتیں دیتا ہوں اور وہ نعمتیں دے کے تو میں بنیادی طور پر اپنے بندوں کو آزما رہا ہوتا ہوں، ان کی آزمائش ہے، ان کی ابتلا ہے۔ بالکل بالکل، یہ ابتلا ہے ان نعمتوں کے اندر، یہ تو انسان کے لیے دنیا دار البلا ہے، اس کے اندر اس طرح مختلف نعمتوں کا چھن جانا بھی ابتلا آزمائش ہے اور نعمتوں کی فراوانی، یہ دونوں ہی امتحان اور آزمائش بنتے ہیں۔ اور جن کو رب تعالیٰ پھر توفیق بخشتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کی عطا سے ہیں۔ اگر دولت کے اندر یا نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی برکت سمجھ کے وہ شکر گزاری کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اور اضافہ فرماتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے پر کبھی متکبر نہیں ہوتے، ان کی عادات نہیں بگڑتی، وہ آپے سے بیر نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے، کرم ہے، مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کتنے معاشرے کے اندر وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان پر ہی یہ کلمہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء ہوتا ہے۔ ورنہ تو ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی 4 پیسے آ جائیں بندے کے پاس یا تھوڑا سا اسے اقتدار یا اختیار مل جائے تو اس کی نظریں بدل جاتی ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ یہی مطلب تکبر کے نقصانات ہیں نا، جبکہ اچھا معاشرہ یا اچھی سوسائٹی تو وہ ہوگی جو پھر اپنے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کے ان کے حقوق پیدا کیے جائیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اگر وہ کسی اچھی پوسٹ پہ چلا جاتا ہے، اچھے عہدے منصب پہ چلا جاتا ہے یا دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے تو وہ پھر اپنے تکبر کی وجہ سے وہ اپنے جو قرابت دار ہیں، قریبی ہیں، ان کو بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ جب ان کو بھی فائدہ نہیں دے سکے تو اس نے اور کسی کو کیا فائدہ دے؟ یعنی یہ ایک ایسی خصلت ہے، ایک ایسی بری عادت ہے کہ جو انسان کو اس کے اپنوں سے بھی دور کر دیتی ہے، اپنوں سے بھی دور کر دیتی ہے۔ بالکل یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قابل نفرت ہے۔ دیکھیں نا، بھائیوں کے دلوں میں نفرت پہ ایک دوسرے کے خلاف کدورت پیدا ہو جاتی ہے، اولاد کے دلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یعنی پیسہ اور جاہ و حشمت اور دولت اور حکومت، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ تاریخ میں ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں کہ بیٹے نے اپنے باپ کو قید کر دیا، باپ نے اپنے بچوں کو قید کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ ساری چیزیں دولت تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے۔ وہ صرف اور صرف یہی ہے نا کہ جن لوگوں کو وہ اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے وہ ان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، کہ وہ اپنے حقیقت کو بھی سمجھتے ہیں کہ میں کیا ہوں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہوں۔ تو بندہ اگر اپنی حقیقت بھی غور کرے تو اہل علم کہتے ہیں نا کہ آغاز اس کا ایک نطفہ ہی ہے، ایک اور اسی طرح اس کا اختتام کیا ہے، ایک جیفا، اس کو عربی میں کہتے ہیں مردار ہے، ایک اس کی لاش ہی ہے۔ تو بندہ اپنی حقیقت کو دیکھے کہ میرے پاس کیا تھا جب دنیا میں آیا، خالی ہاتھ آیا، جب گیا تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو یہ تو ساری زندگی ہے نا۔ لیکن دیکھیے نا، اس دوران میں اس نے اختیار اور طاقت اور پیسہ جمع کرنے کے لیے کتنا خون بہاتا ہے، کتنے بے گناہوں کو قتل کرتا ہے، کتنی ناحق گناہ جو ہے وہ اپنی گردن پر لیتا ہے اور صرف اس سے وہ فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے یا اپنی تسکین کر رہا ہوتا ہے اپنے اس جذبے کی جو اس کے اندر ایک تکبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تکبر کا جذبہ ہوتا ہے، یہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کر کے اور اپنے اس تکبر کے جذبے کو وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں، جبکہ اس سے اس کو ذاتی طور پر بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس کے اندر وہ اس کا اپنی جو شخصیت ہے وہ اتنی ڈیمیج ہوتی ہے کہ اس پہ لوگ اس کو نفرت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اب مال و دولت سے، اقتدار سے لوگوں کے سروں پر تو حکومت کی جا سکتی ہے، لوگوں کے دلوں پہ حکومت نہیں کی جا سکتی۔ لوگوں کے دلوں پر راج اور حکومت ان لوگوں کا ہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رویے جن کے اچھے ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ، صوفیاء اعظام،
ان کا دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک صدیاں بیت جاتی ہیں، لوگ پھر بھی ان کے مزارات مقدسہ پر، قبور پر ادب اور احترام سے حاضری بھی دیتے ہیں، اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی خدمات کو لیکن ظالم اور جابر حکمرانوں کے یا ان کے سامنے ان کی قبروں پہ ہم دیکھتے ہیں تو ان کا کئیوں کا تو نشانی باقی نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے عاجزی اور انکساری کے اس طرح کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت حضور میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں ہے، مشائخ اعظام میں ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس جو مہمان آتے آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کی خدمت کرتے، اور حتیٰ کہ آپ خود ہی ان کے ہاتھ بھی دھلاتے، دسترخوان بچھا کے انہیں کھانا پیش کرتے۔ آپ کے پاس ایک امیر زادہ آیا تو اس نے اپنے ساتھ جو اس کا گھر کا ملازم تھا اس نے پیچھے ہی بٹھا کے اعلیٰ حضرت حضور میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملاقات کر رہا تھا، تو آپ نے جب کھانا رکھا تو اس نے کہا کھانا مجھے یہاں ہی دے دیا جائے، وہ میرا کمی ہے، پنجابی میں اس ملازم کو کمی کہتے ہیں، وہ میرا کمی اس کو وہاں پہ دے دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت حضور میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ آپ نے اس کو کھانا دے کے پھر اٹھ کر گھر سے کھانا اور لے کر آئے، وہ اس کے جو ملازم تھا اس کے پاس کھانا رکھ کے آپ خود اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ جو امیر زادہ تھا وہ بڑا شرمندہ ہوا، شرمسار ہوا کہ میاں صاحب میرے پاس بیٹھنے کی بجائے یہ تو میرے ملازم کو اہمیت زیادہ دے رہے ہیں۔ تو جب اس نے امیر زادہ نے آپ سے کہا حضرت جی آپ میرے ساتھ بیٹھے اور میرے ساتھ مل کے کھانا کھائیں، تو آپ نے فرمایا نہیں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمی ہوں، یہ بھی کمی ہے، ہم دونوں آپس میں ملتے ہیں، ہم آپس میں اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، آپ تو بڑے آدمی ہیں، آپ کے ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں۔ یہ صوفیاء کرام اولیاء کرام جو تھے وہ اپنے کردار سے اپنے عمل سے لوگوں کو تکبر سے ہٹاتے بھی، بچاتے بھی، اور عاجزی اور انکساری کا درس بھی دیتے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا تو عمل جو ہے وہ سارے جہانوں کے لیے ایک رہبری اور ہدایت کا عمل ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں اور اپنے قول و عمل میں تکبر کے حوالے سے اور اس حوالے سے لوگوں کو منع کیا، اس سے بچنے کی تلقین کی، اس حوالے سے آقا حضور علیہ السلام نے منع بھی کیا اور آگے کئی حکمتوں کے راستے بھی کھول دیے۔ ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد گرامی بھی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اور انکساری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سر بلند کر دیتا ہے۔ آپ نے تو ایک نسخہ بھی دے دیا قوم کو، اگر آپ چاہتے ہیں سر بلند ہونا، اگر چاہتے ہیں باوقار ہونا، عزت کے تاج پہننا، تو اس کے لیے عاجزی اور انکساری کریں گے، تکبر سے بچیں گے۔ تکبر جو ہے وہ جو بندہ تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سر بلند کر دیتا ہے، اس کی عزت میں اور اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے تاجدار بن کے تشریف لائے، رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنے خدام کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہوتا تھا وہ مثالی رویہ ہوتا تھا۔ حضرت اور یہی چیز ان کے پھر جو خلفائے راشدین ہیں ان کے طرز عمل کے اندر بھی یہ چیز پائی گئی باقاعدہ طور پہ۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بیان کرتے کہتے میں 10 سال خدمت میں رہا، کوئی کام مجھ سے ایسا ہو گیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی نہیں ڈانٹا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہمیشہ جو ہے ابھی اس پہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ ہے، رویہ ہے، ان کے اصحاب کرام کا جو رویہ ہے، ان کے اہل بیت کرام کا جو رویہ ہے، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، اور کیسے اس طرح کی جو خصلتیں بیماریوں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ابھی ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔